अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, सैयद नैयर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून में जो हालिया हालात हैं इस वक्त, क्या उनको देखते हुए ये लग रहा है कि जो जानशीनी की जंग है वो हतमी मराहिल में है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन मोस्टली आज हम जिक्र करेंगे जो सिंध और PTI के दरमियान, जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक महाजरा रही है, फिर आमने सामने हैं इसको लेकर। और अब जो PTI कह रही है कि कश्मीर के बाद फोकस करेंगे सिंध को, किस बलबूते पे वो सिंध में कदम जमा सकती है, ये जमाना चाह रही है, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, ये जो वर्किंग रिलेशन है वफाक और सिंध के दरमियान, आप समझते हैं ये हमवार है? और ये जो बाकी का साइड म्यूज़िक है जो बज रहा है, दूसरी जानिब से अगर हम देखें वफाकी वज़ीर जो हैं वो भी बयान देते हैं, सूबाई वज़ीरों की जानिब से भी बयान आते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत अपने गरिबा में झाके, ये सब सियासी है। देखिए, दो फोरम ऐसे हैं वफाक और सूबे के दरमियान जो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान भी एक वर्किंग रिलेशनशिप को मजबूत करते हैं। एक तो NCOC है जहाँ वज़ीर आला की नुमाइंदगी है, चीफ सेक्रेटरी की नुमाइंदगी है, और वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब हैं और दूसरे लोग हैं वो शरीक हैं। और दूसरा जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो भी एक ऐसा फोरम है जिसमें वफाक और सूबे और अमलन वो दो जमातों का भी एक इत्तेफाक राय हो जाता है या उनके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप जो है मजबूत होती है। लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक हो नहीं सका। मसलन ये जो अब इक़दामात किए सिंध हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है कि कोई सूबाई हुकूमत जो है वो मरकज़ी और वफाकी हुकूमत के बग़ैर इक़दामात नहीं करेगी। सिंध का कहना यह है कि हमने ये सारा कुछ एतमाद में लेके वफाक को किया, लेकिन वफाक की तरफ से एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई और फिर सिंध ने भी जवाब दिया। इससे पहले जब वफाक की तरफ से कुछ इक़दामात होते थे दूसरे सूबों में तो सिंध की तरफ से तनकीद होती थी और सिंध की तरफ से ऐसे लगता था कि उसका कोई वफाक से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इससे सिर्फ़ ये है कि हुकूमत और जमहूरियत कमज़ोर नहीं होती, रियासत भी कमज़ोर होती है। इत्तेफाक से नैयर बुखारी साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेट के चेयरमैन भी रहे। हम उनसे पूछेंगे कि ये माजी में भी कोई ऐसा तजर्बा है कि एक दफ़ा हुआ था जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफाक में हुकूमत थी, लेकिन किसी ने उसको पसंद नहीं किया था। तो अब वही सूरत हाल पीपल्स पार्टी नहीं पैदा कर रही जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए पैदा की थी कि जो वफाक इक़दाम करता है वो मुराद अली शाह साहब उसकी मुखालफत करते हैं, जो मुराद अली शाह साहब या सूबा करता है वफाक उसकी मुखालफत करता है। जी शाह साहब। जी शुक्रिया। गुजारिश है कि जो 88 ऑनवर्ड एक्सपीरियंसेस हुए दोनों गवर्नमेंट्स को, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या PMLN की गवर्नमेंट थी, और फिर दोनों की क़यादत ने यह महसूस किया कि 2006 में कि ये प्रीवियस जो कंडक्ट रहा एक दूसरे के साथ, ये रियासत के इंटरेस्ट में भी नहीं और जमहूरियत के इंटरेस्ट में नहीं, इसीलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था और उसके बहुत सारे पॉइंट्स जिसमें जिस पे एग्रीमेंट भी था। और अब जो पिछले 3 साल से मरकज़ ने तो वर्किंग रिलेशंस ही नहीं इस्टेब्लिश किए प्रोविंस के साथ, पर्टिकुलरली सिंध प्रोविंस के साथ। और जहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी वहाँ पे ये 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की बात करते रहे। और बड़े अरसे के बाद जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड था कि 10 साल में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन 73 का कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल पूरे नहीं कर सका और 77 में कू हो गया और फिर 10 साल मार्शल लॉ रहा। और उसके बाद फिर वो जो प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। फिर ये 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हुआ। और हम समझते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि जहाँ कई अपोजिशन की कोई जमात अगर प्रोविंस में बैठी है तो वर्किंग रिलेशंस डेवलप करें। बदकिस्मती की बात यह है कि ना सिर्फ प्रोविंसेस के साथ वफाक वर्किंग रिलेशन डेवलप कर रहा है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी ट्रेजरी बेंचेस ने कभी कोशिश नहीं की कि अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशन रखे जाएँ, ना नेशनल असम्बली में ना सेनेट में। हमने भी हुकूमत की और
لیجسلیشن کے حوالے سے بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جی جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بل پارلیمنٹ میں لے کے آتی تھی تو بالکل اپوزیشن کو اور لیڈر آف اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جاتا تھا اور کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں لیڈر آف ہاؤس جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن کو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں, سلام دعا کرنے کو تیار نہیں. بخاری صاحب, ان کا پارلیمنٹ میں ایک تو آتے کوئی نہیں, اگر آئیں بخاری صاحب ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے, آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو خود مختاری صوبوں کو ملی اس سے عوام کو ثمرات کتنے منتقل ہوئے, یہ ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے اور فواد چودھری صاحب اکثر یہی سوال کرتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھریباں میں جھانکیں, کراچی اور حیدرآباد ویکسینیشن میں بھی سب سے پیچھے ہیں. جی فواد چودھری صاحب کا کریکٹر ان کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے. وہ سیاسی مسافر ہیں, کہاں کہاں گھومتے رہے, پیپلز پارٹی کے کن کے چرنوں میں بیٹھتے رہے. میں ان کی جواب نہیں دینا چاہتا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروونشل اٹانومی کا سب سے بڑی بات جو تھی, جو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نیشنل فائنانس کمیشن جو ایوارڈ تھا وہ بڑا ضروری تھا, اور اس میں اسمالر پروونسز کو جو گریونسز تھے وہ دور کیے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مؤثر بات تھی کانسٹیٹیوشن میں کہ جی نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے وہ اس میں کمی نہیں کی جا سکتی, صوبوں کے شیئرز کی ریڈیوس نہیں کیا جا سکتا, اس میں انکریز تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے بینیفٹ اسمالر پروونسز کو ہوا. اور بیسیکلی جو اسمالر پروونسز کو گریونس تھا وہ جو فنڈز تھا, جو ڈویزیبل پول سے جو پیسے ملنے تھے وہ نہیں ان کو سابقہ دور میں ملتے تھے. اور جب سے یہ فائنانس کمیشن کا ایوارڈ جب آیا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تو کسی حد تک پروونسز بڑے مطمئن ہیں کہ ان کو اس ملک کی اکانومی میں اور جو ریونیوز کلیکشن ہے, جو ڈویزیبل پول ہے, ان میں سے ان کو پراپر شیئر مل رہا ہے. بخاری صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ صرف فواد چودھری کا ٹھیک ہے, جو بھی آپ کی رائے ہوگی, یہ وفاق کا ہمیشہ گلا رہا ہے. اب خاص طور پر 2 پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں جی جتنے ہم وسائل دیتے ہیں وہ خرچ نہیں ہوتے پراپرلی, ایک بات. دوسرا, جتنی ویکسین ہم نے دی اس میں سندھ کو جو حصہ ملا وہ ویکسینیشن اس انداز میں ہو نہیں سکی جس طرح پنجاب میں ہو رہی ہے, KPK میں ہو رہی ہے یا مرکز میں ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک ڈیفالٹ نظر آتا ہے نا. دیکھیں جتنا پراپرلی پریونٹیو میجر سندھ گورنمنٹ نے لیے اتنے کسی اور نے نہیں لیے, اور جو ریشو ہے وہاں پہ کووڈ کے مریضوں کا انکریز کرنے میں وہ بڑی محدود رہی شروع میں. اور پھر وہ لاک ڈاؤن کا عمل جو کرتے رہے, شروع میں یہ گورنمنٹ تو اس کو یہ کووڈ کو تو ایسی کوئی وبا ہی نہیں سمجھتے تھے, یہ تو اس کو فلو سمجھ رہے تھے. پرائم منسٹر کے اپنے بیانات آپ نکال کے دیکھ لیں تو وہ تو کاگنیزنٹ ہی نہیں تھے کہ یہ کووڈ کی جو پینڈیمک ہے اس کی کیا حیثیت ہے. ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, اور انٹرنیشنل فورمز بار بار کہہ رہا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو میجرز دیے جا رہے ہیں اس کی جانب سے, پروونشل گورنمنٹ کی جانب سے, وہ پبلک انٹرسٹ میں ہے, وہ عوام کے مفاد میں ہے. عوام زندہ رہے گی تو کاروبار بھی کرے گی اور وہ روزگار بھی ان کو ملے گا. بخاری لیکن صاحب, اگر آپ کے ہسپتالوں میں جگہ ہی نہ رہے. جی بخاری صاحب, جی فرمائیں. آپ تو یعنی مراد علی شاہ صاحب کے بیانات اور فواد چودھری صاحب کے بیانات سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور PTI میں ایک محاذ کی کیفیت ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں اور مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ آپ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہیں. سینٹ میں قائد حزب اختلاف حکومت کے وجہ سے, حکومت کے ووٹوں کی وجہ سے بنا, اور باقی معاملات میں بھی آپ ہمیشہ فرینڈلی. تو یہ پھر اس کے باوجود اور اسی وجہ سے PDM بھی ٹوٹا, پھر بھی آپ کو گلا ہے حکومت سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایشو بہت دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے. پچھلے کچھ 4 مہینے پہلے سے ہم مارچ آنورڈ سے اس کو ڈسکس کرتے رہے, اس پہ ہمارا موقف بڑا واضح آتا رہا ہے. میں یہ PDM سے پوچھتا ہوں کہ PDM کے جو الائنس بنا کشمیر کے الیکشن میں JUI کا اور PTI کا, وہ آپ کے سامنے ہے. سینٹ کے الیکشن میں جو کولیبوریشن ہوئی N کی اور PTI کی پنجاب میں, وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب اٹس اے گون کیس ناؤ.
اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب مارچ کے بعد ابھی پھر اس پہ بات کرنا، میں تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. حقیقی اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ہمارا موقف تھا 20 سپٹمبر کا کہ آئیں نو کانفیڈنس موو کریں اور جو صورتحال پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال ہے اس سے بینیفٹ لیں. آپ پنجاب کی گورنمنٹ بھی گرا سکتے ہیں، آپ مرکز کی گورنمنٹ بھی گرا سکتے ہیں. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے. مولانا صاحب کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ مولانا صاحب سندھ میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں الیکشن کا. تو پھر یہ تو حکومت کو اپوز ہی نہیں کرتے. ہم تو حکومت کو ہر جگہ اپوز کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی. جہاں تک ان کا رہا کہ سینٹ لیڈر اپوزیشن کا، بات یہ کہ ہماری سنگل لارجسٹ پارٹی تھی اور ہمیں انڈیپینڈنس نے ووٹ دیے ہیں، ٹریجری بینچز کے لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیے ہمیں. بخاری صاحب، بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ کے اس دھڑے سے بات کریں گے جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ہمارا مریم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو آپ پیپلز پارٹی اب یہ سمجھنے لگی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں اور وہ اپوزیشن کے راستے میں یا اپوزیشن کے اتحاد کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں اپوزیشن کے اتحاد چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیں آپ. جو چیئرمین بلاول کا بیان ہے وہ ہے کہ جی پارلیمان میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں، اور پارلیمان کے اندر جتنے بھی ہم معاملات ہوں گے ان کے ساتھ بالکل جب ان کو تعاون ہمارا درکار ہوگا اگینسٹ گورنمنٹ، ہم بالکل دینے کو تیار ہوں گے. لیکن ہمارا یہ کبھی موقف نہیں ہے کہ جی وہ نون لیگ ہوگی یا شین لیگ ہوگی، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے. تو چیئرمین صاحب کا بیان ہے اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیں آپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیکن پارلیمان کے اندر بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن سوال یہ پیپلز پارٹی شہباز شریف کے بیانیوں کو وہ مانگے دہل سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور پی ٹی آئی جو سندھ کو فوکس کر رہی ہے کیسے قدم جما سکتی ہے، یہ کتنا اسکوپ ہے پی ٹی آئی کے لیے سندھ میں، اس پہ بھی بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ارشاد صاحب، پہلے انہوں نے جو وزارت اطلاعات تھی اس سے استعفیٰ دیا، اب اس سے بھی دے دیا. بنیادی طور پہ کیا ریزن ہے؟ کارکردگی بھی ان سے جو رپورٹس آ رہی تھی وہ ٹھیک ہے، تو اچانک یہ استعفیٰ؟ یہ میرا خیال یہ ہے، ابھی باجوہ سے میری بات تو نہیں ہوئی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے جو خالد منصور صاحب کو لگایا ہے، اور وہ ایک لحاظ سے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر لگا کے ان کے اوپر تھے، یا کوئی ایسی ان کو اتھارٹی دی گئی جو اس کو ظاہر ہے عاصم باجوہ جیسا آدمی پسند نہیں کر سکتا تھا. تو ان کے لیے میرا خیال یہی راستہ تھا کہ وہ باعزت طریقے سے مستعفی ہو جائیں. خالد منصور صاحب آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ شعبے سے ہیں، اینگرو سے ان کا تعلق رہا ہے، لاریب ایک ادارہ ہے. تو ان کو جب لا کے سی پیک کے معاملات ان کے سپرد بھی کیے گئے، تو ایک ایسا شخص جس نے آزادی سے کام کرنے کی جس کو عادت ہو اور ایک بڑا پورٹ فولیو چھوڑ کے آیا ہو، تو اس کے بعد میرا خیال ہے ان دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل تھا. تو ابھی تک میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں یا میں ایک اسپیکولیشن دے رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی. اور میرے خیال ہے خالد منصور کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا. لیکن اپنے ٹویٹ میں تو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ میں نے ایک کام کر دیا ہے، اتھارٹی کا بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے کیبنٹ سے اور اسمبلی سے بھی، اور ایک ادارہ بن گیا ہے، وہ آگے پیش رفت کر رہا ہے، تو میں مستعفی ہو رہا ہوں. لیکن خالد منصور صاحب کے ساتھ ان کا چلنا مشکل تھا. ارشاد صاحب، عاصم سلیم باجوہ صاحب اب پھر سے کہیں لائم لائٹ میں نظر آئیں گے یا کچھ عرصے کے لیے ایک خاموشی ہوگی؟ یہ تو جب میرا خیال ہے ان سے بات ہو جائے گی تو میں کچھ کہہ سکوں گا. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ابھی تک جو ہیں وہ لائم لائٹ میں رہے ہیں اور باصلاحیت آدمی ہیں، تو ان کے لیے اور کوئی راستہ شاید کھل جائے اور وہ کسی اور انداز میں ہمیں نظر آئیں کہیں نہ کہیں. فی الحال تو بہرحال وہ گھر چلے گئے ہیں،
اس کے بعد وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے یا حکومت ڈیسائیڈ کرے گی یا جو لوگ ان کی صلاحیتوں سے واقف ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا مستقبل کا کردار کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ سندھ سے متعلق بات کریں گے، اور اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب ایک اسٹریٹجی جو پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے وہ کشمیر کے بعد سندھ کو فوکس کرنا ہے. پچھلے دنوں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ کے تھے ارباب غلام رحیم صاحب، ان کو لگایا گیا بطور معاون خصوصی، وہ سندھ کے امور دیکھیں گے. ارشاد صاحب، سر دست کتنا ایکسپوئر ہے پی ٹی آئی کے پاس، یا کتنے مواقع ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی بالخصوص دیہی سندھ میں روایتی سیاست ہے اس کو توڑ سکیں اور ارباب غلام رحیم جیسی شخصیت اس میں کچھ کارآمد ثابت ہوں، کوئی وہ کارکردگی دکھا سکیں؟ دیکھیں جناب، ارباب غلام رحیم صاحب ایک باصلاحیت آدمی ہیں اور ماضی میں وہ سندھ کی سیاست میں بڑا ان کا متحرک اور فعال کردار رہا ہے. لیکن یہ جب وزارت اعلیٰ سے ہٹے اور 2008 کے الیکشن ہوئے اس کے بعد یہ بہت پیچھے چلے گئے، کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو سخت ناپسند کرتی تھی اور ان کو دوسرا جام صادق علی کہا جاتا تھا، جنہوں نے اچھی خاصی سندھ میں پیپلز پارٹی کی توڑ پھوڑ کی تھی اور 5 سال بڑے دبدبے سے حکومت کی تھی، تو اس لیے کچھ پیچھے چلے گئے. لیکن اندرون سندھ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ابھی تک نہ تو پی ٹی آئی وہاں کوئی پیش رفت کر سکی ہے. جی ڈی اے کا اتحاد بنا، بہت سارے لوگوں کو توقعات تھیں کہ جی یہ سارے مل کے جو جماعتیں ہیں سندھ کی مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بہت بڑا بریک تھرو کریں گی، وہ بھی نہیں کر سکے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کا بھی یہی حال رہا ہے. پیپلز پارٹی 1970 کے الیکشن کے بعد سے مسلسل، صرف درمیانی وقفہ یہ ہے جب چھتری تھی، ضیاء الحق کی ملی ہوئی تھی تو غوث علی شاہ صاحب اور مظفر حسین شاہ، اور پھر بعد میں چھتری جب مشرف کی ملی تو یہ ہوتا رہا. لیکن جب بھی الیکشنز ہوئے اور جمہوریت بحال ہوئی تو پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. ابھی ہم ارباب غلام رحیم صاحب سے میرے خیال پوچھیں کہ اب ان کو جو ٹاسک ملا ہے اور وہ آگے آئے ہیں تو ان کے کیا ارادے ہیں اور پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور کیا سندھ میں سکوپ کیا ہے کسی جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، ارباب غلام رحیم صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. سب سے پہلے تو شکریہ ارباب صاحب آپ کے وقت کا. آپ کی طرف آنے سے پہلے ویلکم. میرے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے اس لیے مہربان معذرت کے دیر ہو گئی تھوڑی. مہمان بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس. جی یہ ارشاد صاحب نے جو سوال پٹ کیا ہے، آپ کی صورت میں پی ٹی آئی کتنی مستحکم ہو سکتی ہے، کتنی مضبوط ہو سکتی ہے سندھ میں، اور مواقع کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ سندھ میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ارادے کیا ہیں. ارادے انشاءاللہ پہلے بھی نیک تھے، اب بھی نیک ہیں، اور خان صاحب کے ارادے بھی نیک ہیں. تو ان کا ہم ساتھ دینے کے لیے میں سیدھی بات آپ کو بتاؤں کہ میں کیوں شامل ہوا ہوں. میں شامل ہوا ہوں پی ٹی آئی میں خان صاحب کے ساتھ 3 سال گزر گئے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے کسی بھی بیمار خان صاحب پوچھ لیں، مجھے کئی دفعہ وہ کہتے، 3-4 دفعہ تو کم از کم دبئی سے لے کے، لاہور سے لے کے، چاچروں سے لے کے وہ 3-4 دفعہ کہہ چکے تھے. میں نہیں جوائن کر رہا تھا، مجھے ایک تو پارٹی نہیں تھی، خان صاحب کے بارے میں بھی ہمیں کوئی زیادہ سیاسی تجربہ نہیں تھا، تو ہم نہیں جوائن کر رہے تھے. ہم جی ڈی اے میں پی صاحب پگاڑوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارا ایک اتحاد تھا جس میں الیکٹیبلز اور جو سندھ کے لوگ مائنس پیپلز پارٹی میٹر کرتے تھے وہ سارے اس میں تھے. تو میں نہیں آ رہا تھا. مگر ابھی جو خان صاحب کا نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جو یو این او میں تقریر کرنا، جو آپ کے افغان کی وجہ سے، ایک منٹ پلیز ذرا، جو جو آپ کے افغان آپ بیچ میں بولیں گے تو مجھے پھر ڈسٹرب ہوتا ہوں. میں تو افغانستان کے مسئلے پہ جس طرح خان صاحب نے اسٹینڈ لیا، انڈیا کے مسئلے پہ لیا، یا مسلم امہ کے حوالے سے جیسے آپ کے ترکی اور ملیشیا اور ان کو وہ ساروں کو اکٹھا کیا، سعودی سے ناراضگی ہوئی، اس کے باوجود دوبارہ سعودی کو انہوں نے ون اوور کر لیا. تو اس طرح سے خان صاحب کے جو ہمارے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل پہ بڑے اچھے کام ہیں. معیشت کو ٹھیک کرنا، کرپشن نہیں ہے اور اس طرح کی. مگر خان صاحب کو ایک تو سندھ میں تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹیم اور لوگ اور اس طرح سے تھا سلسلہ. خان صاحب نے مجھے انوائٹ کیا اور میں کافی دنوں سے اس بات پہ تذب ضب میں تھا کہ ایک اچھا لیڈر، اچھا انسان ایک بڑی مشکل سے ملک کو ملا ہے. باقی تو ہمارے آزمائے ہوئے تھے،
تو ان کا ایک اللہ واسطے ہم ان کا ساتھ دیں، ان کو کامیاب کریں، سپورٹ کریں، اور اس طرح کے لوگ ملکوں میں کبھی کبھار آتے ہیں، تو اسی نیت سے میں گیا ہوں، اور اس میں جو میں اپنا رول پلے کر سکوں گا سندھ میں، پاکستان میں، اور اپنی ذاتی حیثیت میں، سیاسی حیثیت میں، اور اس میں جوائن کرنے کے سوا کوئی چارہ تھا نہیں، اور پیر صاحب کو ناراض کرنا بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ یہ بڑی مگر اور امپورٹنٹ چارہ بات ہے، نہیں تھا۔ ارباب میں نے صاحب کے کہا جوائن یہ- کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا یہیں سے گفتگو کا سلسلہ گے کہ موجودہ حکومت ہے اس سے متعلق آپ کے خیالات کیا رہے، اور اب وہی سوال بنیادی کہ کیسے آپ مدد کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی کہ وہ سندھ میں آئیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارباب غلام رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارباب صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، اب تو خیر ارباب صاحب جو ہیں وہ کافی تعریف کر رہے ہیں، یہ فیضان نظر ہے، مکتب کی کرامت ہے، یہ نظریہ ضرورت ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو سندھ میں ایک ڈائنامک شخصیت کی ضرورت ہے، اور ارباب رحیم صاحب جو ہیں بہرحال ایک ڈائنامک شخصیت تو ہیں۔ اب ارباب رحیم صاحب کیا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ الیکشن کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ آپ ٹکٹ دیتے ہیں تو پیچھے بھی کھڑا، اب عمران خان صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ارباب رحیم صاحب بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ میں نے بائی الیکشن جو عمر کوٹ کا تھا اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا، ایک دھرنا تھا اس میں، اور خان صاحب کو یہی میسیج پہنچانے کے لیے میں نے کہا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے اس وقت بھی دھڑلے سے میں نے کہا تھا، اب بھی سامنے بھی کہتا ہوں، پیچھے سے بھی کہتا ہوں، اور میں خوشامدیوں میں سے نہیں ہوں، مگر یہ اس وقت میں نے کہا تھا اس لیے کہ خان صاحب سنیں، میں اس وقت میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت الیکشن کے دوسرے دن سندھ گورنمنٹ کی جو گاڑیاں، موبائلیں لوگوں کے گھروں پہ چلی گئیں، حملہ آور ہو گئی جنہوں نے ہمارے ووٹ دیا کر کے، ایک دو جگہ پہ لڑائی بھی ہو گئی، بندے ٹیررسٹ کورٹ کے کیسز داخل کیے انہوں نے لوگ، اور وہ تھے کون؟ پیر صاحب پگاڑوں کے مرید جن کے ساتھ وہ کر رہے تھے، انہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے خان صاحب کو میں یہ ایک قسم کی دہائیاں دے رہا تھا کہ بھائی ہماری بات سنیں، کچھ کریں۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی 18ویں ترمیم کے بعد کوئی مادر پدر آزاد نہیں چھوڑ دیا ان کو کہ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو خان صاحب کو میں نے کہا، میں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی ہے، کوئی برا نہیں کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ اچھا یہ میں نے خان صاحب نے مجھے تو خود نہیں کر کے الیکشن میں کھڑا کیا تھا، مگر ایک جی ڈی اے کے حوالے سے، کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، یہاں گورنر ہاؤس، گورنر صاحب، یہ وہ دوسرے لوگ بھی تھے، تو میں اس حوالے سے ان کو میسج دے رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو جو ہے نا آن کریں اور لک آفٹر کریں۔ نہیں ارباب صاحب آپ بالکل درست تھے، ارباب صاحب آپ بالکل درست تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب خان صاحب آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے جب آپ کام کریں گے، اب بھی تو حکومت انہی کی ہے، وہی لوگ ہیں، تو اب خان صاحب آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں جی ڈی اے میں تھا، اور اس وقت تو میں سیاسی بات کر رہا تھا۔ اس وقت خان صاحب کے ساتھ میں والنٹیرلی خود اپنے آپ سے گیا ہوں، اور اس جذبے کے تحت کہ خان صاحب عالم اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، باقی یہاں دیکھیں نا یار، یہ ہمارے ملک میں ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ کبھی ایک پیج پہ نہیں رہے ہیں۔ خان صاحب کم از کم پورے ملک کے حوالے سے کٹھے تو لوگوں کو چلا رہا ہے نا، تو میں اس جذبے سے گیا ہوں خان صاحب کو مدد کرنے کے لیے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا کوئی اور عزائم نہیں ہے، اور پولیٹیکلی اپنے میرے حلقے میں پہلے بھی ہم مضبوط تھے، اب انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہوں گے، اور مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ارباب صاحب اس وقت سندھ میں پی ٹی آئی جو ہے، ارباب صاحب سندھ میں پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں، کراچی کی تنظیم جو ہے وہ آپس کے اختلافات کا، جس کی وجہ سے فردوس شمیم لکھوی کو استعفیٰ دینا پڑا، پھر حلیم عادل شیخ سے اختلافات ہیں، تو وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے وہاں؟
यार कोई ऐसी बात होगी ना खान साहब के जहन में जो मुझे लाए जी। हैं और यही ठीक करने के लिए। ये एक बात बताऊं, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हमारे भाई हैं वो कोई इस इख्तलाफ की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब थोड़े से जज्बाती हैं। यहाँ देखें, आप जब गवर्नमेंट में या पार्टी में होते हैं तो हर चीज़ फिर मीडिया पे नहीं कहते। जो उस वक्त मैं कह रहा था शायद अब मैं नहीं कहूँगा, तो चीज़ें फिर आपस में मिल के, उस वक्त तो मैं मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहा था खान साहब को, अब मैं रूबरू मिल के दूंगा। तो कुछ चीज़ें होती है कभी कभी मीडिया के थ्रू मैसेज देना पड़ता है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें जो मीडिया पे खड़े होकर कह दी थी, शायद इस वजह से हटे क्या हटे, मेरे से पहले की बात है और इस चीज़ को मुझे नहीं पता। अब इंशाल्लाह मैं सबको साथ लेके चलूँगा, चाहे वो शहरी हमारे भाई हैं या जो रूरल के भाई हैं, उनको कोशिश करूँगा। और मेरा एक अपना तजुर्बा है 3.5 साल का एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए मिनिस्टर भी मैंने किया हुआ है, फेडरल मिनिस्टर भी किया है। ठीक है, मेरी सियासी जिंदगी। ठीक है अरबाब साहब, आपका तजुर्बा है, अब ये तजुर्बा पीटीआई के कितने काम आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अरबाब गुलाम रहीम साहब, मुआविन ख़ुसूस वज़ीर-ए-आज़म बराए उमूर सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। खैर इरशाद साहब, हमें लगता है कि उस वक्त हकीकी बात करते थे जब ये मुआविन ख़ुसूसी नहीं थे, अब ये सियासी बात कर रहे हैं। बुनियादी सवाल इरशाद साहब, जो बयानिए का मामला है, नवाज़ शरीफ साहब ने ट्वीट करके इंडोर्स भी कर दिया और मरीम नवाज़ एक जानशीन के तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को लेके अभी तक सामने आती रही हैं, अब भी कायम हैं। शहबाज शरीफ अपनी एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। क्या आप समझा जाए कि नून लीग में जो जानशीनी की जंग है वो हतमी मराहिल में जा चुकी है? इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो नज़र आता है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहबा का पलड़ा भारी है। कल आपने देखा कि अयाज सादिक साहब जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दोनों बयाने एक साथ चलने चाहिए। बात उनकी बड़ी माकूल थी लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर के बाद मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब को देखा तो वो जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल अगेंस्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और वो बता रहे थे कि 18 के इलेक्शन में नाकामी जो थी वो किसी स्ट्रेटजी की नाकामी नहीं थी, बल्कि उसकी वजूहात कुछ और थी, वो हमें हरवाया गया। और वो डिनाई कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ साहबा के साथ जो लोग खड़े हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं अभी वो मलफूफ बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुल कर सामने आ रहे हैं। मलफूफ बात भी वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की शिकस्त है, सियालकोट की शिकस्त है या 18 की शिकस्त है, वो इसका सबब यही करार देते हैं कि हमारा जो मुज़ाहमती बयानिया है उसका नताइज यही निकलने थे। तो ये इख्तलाफ अब खुलकर सामने आ रहा है और आएगा। अब देखना ये है कि क्या शहबाज शरीफ साहब स्टैंड लेते हैं। जो इलेक्टेबल्स हैं जो समझते हैं कि मरीम साहबा, दो किस्म की फीलिंग्स हैं मुस्लिम लीग नून के। एक तो वो सीनियर लीडरशिप है जो समझती है कि एक बच्ची को ला के हम पर बिठा दिया गया है, ना हमारी खिदमात का कोई एतराफ़ किया गया है, ना हमारी उम्र का लिहाज किया गया है, ना हमारे तजर्बे को मद्देनज़र रखा गया है। दूसरा जो लोग हैं वो ये हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये कहते हैं कि इस बयानी के साथ हम अपोजिशन में मुस्तकिल जगह तो बना सकते हैं, इस बयानी के साथ हम पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अवाम में शायद ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे, लेकिन इस बयानी के साथ हम हुकूमत में नहीं आ सकते, इक़्तिदार में नहीं आ सकते। एक पार्टी जो मुल्कगीर पार्टी थी वो मुल्कगीर पार्टी की अहलियत सलाहियत से हम महरूम हो रहे हैं। ये देखें, ये आप बयानिया आप जो एनालिसिस दे रहे हैं, जो सारा ये जो है, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि जो सीनियर क़यादत है, कल अयाज सादिक साहब भी हमारे साथ थे, वो इंडोर्स करते नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोग जो शहबाज शरीफ साहब की लाइन है। लेकिन एट द एंड ये जमात है, इसकी लीडरशिप भी ट्रांसफ़र होनी है। अब वो नुक्ता आ चुका है, वो मकाम आ चुका है कि जहां नून लीग के कारकुन को ये चॉइस करनी पड़ेगी कि हु इज़ नेक्स्ट, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज। अब वो मकाम क्या आ चुका है? और ये जो अगर डिफरेंस भी सामने आ रहा है तो उस मकाम के आने की वजह से आ रहा है, ये सिर्फ सियासी बात और आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि ये बात हमने करनी है? अंडरस्टैंडिंग तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन देखना यह है कि क्या जनाब शहबाज शरीफ साहब या कोई दूसरा सीनियर लीडर इस काबिल है कि वो खुल कर मरीम नवाज़ साहिबा के सामने खड़ा हो सके। ऐसी सूरत में जबकि नवाज़ शरीफ साहब का जो आज का ट्वीट है, उन्होंने मरीम नवाज़ को इंडोर्स किया है और अमलन
शहबाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू की तरदीद की है या उस इंटरव्यू को कहा है कि वो उनकी सोच हो सकती है, पार्टी की सोच या मियां नवाज शरीफ साहब की सोच नहीं है। उन्होंने अमलन जो शाहिद खाकान अब्बासी कल बात कर रहे थे, अमलन उसको इंडोर्स किया है और अमलन ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हम इसलिए नहीं हारे कि हमारा नैरेटिव नाकिस था या हमने वहाँ गलत बातें की, इसलिए कि हमें हरा दिया गया। वो ना जो अपनी शिकस्त को शिकस्त मानने के लिए तैयार हैं, ना अपने बयानिए का नतीजा मानने के लिए तैयार हैं। तो अब ये देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब कितना खुलकर सामने आते हैं, क्या वो अपना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। निसार जैसे कद काट वाले लोग मरियम साहिबा के सामने अगर नहीं खड़े हो सके तो उनके अलावा कौन सीनियर लीडर खड़ा हो सकता है? आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इरशाद साहब, शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए।